اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7ویں جماعت کے اردو کا درس جو ہم پچھلے ایک ہفتے سے پڑھ رہے ہیں، متعلقہ درس کو ہم نے مکمل کیا ہے. اس کے الفاظ، معنی اور درس سوالات ہم نے کیے ہیں. تو آج ہم اس سبق کا تیسرا سوال جو ہے وہ آج کریں گے ہم. یہ سوال ہے، لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو ہمیں سینٹنسز بنانے ہیں. تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کشش ثقل. کشش ثقل جس کو ہم گریویٹیشن کہتے ہیں. تو آپ جانتے ہو، آپ یہ اصول پڑھ چکے ہو اب پچھلے اس جو دنوں میں ہم نے جو یہ لیسن پڑھا. تو اس میں بار بار کشش ثقل آیا، تو ہمیں جملہ بنانا ہے اس لفظ کا، کشش ثقل کا. تو اس کا جملہ یوں بنے گا، نیوٹن نے کشش ثقل کے اصول مرتب کیے. نیوٹن نے کشش ثقل کے اصول مرتب کیے. دوسرا لفظ ہے پیش رو. تو پیش رو میں کو ہم جملہ بنائیں گے، نیوٹن نے سائنس میں اپنے پیش روؤں سے بھی آگے جانے کی ٹھان لی تھی. یا آسان طریقے سے ہم اس کا دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں، نیوٹن اپنے پیش روؤں سے بھی بہت قابل تھا. پیش رو کے معنی ہے پچھلے. اس طرح سے تیسرا لفظ ہے بلوغت. تو جملہ بنے گا، سن بلوغت سے ہی نیوٹن سائنس کی اور کھنچ گئے. یا یوں ہم کہیں گے، سن بلوغت سے ہی نیوٹن نے سائنس کے کارنامے انجام دیے. اس طرح سے لفظ ہے لاگر. لاگر آپ جانتے ہو، لاگر کے معنی ہے کمزور. تو بازار کے مویشی بہت لاگر ہیں. یا آسان سا لفظہ بنا سکتے ہیں آپ، ہماری گائے بہت لاگر ہو گئی ہے. اس طرح سے لفظ ہے بطن. بطن بے طوئی نون، بطن. بچہ ماں کی پیٹ میں، بچہ ماں کے بطن میں 9 مہینے تک رہتا ہے. یا آپ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہو. یا بطن میں بچے کو ماں پالتی ہے. یا اللہ بطن میں بھی بچے کا رکھوالا ہے. مساوی. لفظ مساوی ہے تو اس کا جملہ بنے گا، ہر عمل کا مساوی رد عمل ہوتا ہے. ہر عمل کا مساوی رد عمل ہوتا ہے. مساوی ہو گیا ایکول. دل بھر جانا. دل بھر جانا کے معنی ہے دل تنگ ہونا. آج کے حالات دیکھ کر انسان کا دل بھر جاتا ہے. آج کے حالات دیکھ کر انسان کا دل بھر جاتا ہے. راس نہ آنا. راس نہ آنا کے معنی ہے نا امید ہونا. یا پسند نہ آنا. تو مجھے آپ کی رائے راس نہ آئی. مجھے اپنے دوست کی رائے راس نہ آئی. آپ کو شاید میرا کہنا راس نہ آیا. اس طرح سے لفظ ہے قائل کرنا.
قائل کرنا کے معنی ہے منوانا. آپ استاد کی بات سے قائل ہو گئے. میری بات کے قائل ہیں. آپ میری بات کے قائل ہیں. ماں باپ نے اپنے بچے کو قائل کر دیا. اس طرح سے لفظ ہے سدن رہنا. سدن رہنا کے معنی ہے پرواہ نہ کرنا. آپ پڑھائی میں سد نہیں رہتے ہو. آپ پڑھائی میں سد نہیں رہتے ہو. دنیا کے کام کاج میں سد نہ رہنے سے غریبی آتی ہے. تو اس طرح بچوں یہ ان سوال نمبر 3 مکمل ہو گیا. ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا. آپ خود بھی ایک ایک لفظ کے کئی جملے بنا سکتے ہیں. خود بھی کوشش کیجیے تاکہ یہ جو اصلی کرکس جو ہے، اصلی مقصد جو ہوتا ہے یہ سوال پوچھنے کا، کہ آپ کی لینگویج، آپ کی زبان، آپ کی لگن اس متعلقہ مضمون میں بڑھ جائے. تو بچوں آج اتنا ہی. کل آگے بڑھے گے انشاءاللہ. خدا حافظ.